وہ آئینی عہدے جو کبھی پارلیمان کو جواب دہ ہوتے تھے، لگتا ہے اب وہ آئین سے طاقتور ہو گئے ہیں۔ ایسی آئینی ترامیم جن سے نہ صرف آئینی بلکہ جمہوری اقدار کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ جمہوری ملک امریکہ تصور کیا جاتا رہا ہے۔ امریکی صدارت بھی ایک محدود، محتاط اور کمزور عہدے سے سپر پریزیڈنسی میں ٹرانسفارم کر چکی ہے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ مشرق کے ساتھ ساتھ مغرب میں بھی اب یہ اقدار، اب یہ جمہوری ویلیوز رفتہ رفتہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ گلوبل سٹیج پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ برداشت، رواداری، آزادی اظہار رائے، انسانی حقوق کی پاسداری، جمہوریت کی اقدار کی سربلندی۔ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ تمام اقدار مغرب سے مشرق کو منتقل ہوئی۔ اس کا چیمپئن مغرب ہمیشہ خود کو سمجھتا ہے، لیکن دائیں بازوں کی تحریکیں، جماعتیں، ایسے قوانین جو انسانی حقوق پر قدغن لگاتے ہیں، جنگیں، ایسی آئینی ترامیم جن سے نہ صرف آئینی بلکہ جمہوری اقدار کو بھی نقصان پہنچتا ہے، ایک کنزرویٹو سوچ ہے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ مشرق کے ساتھ ساتھ مغرب میں بھی اب یہ اقدار، اب یہ جمہوری ویلیوز رفتہ رفتہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ آئینی عہدے جو کبھی پارلیمان کو جواب دہ ہوتے تھے، لگتا ہے اب وہ آئین سے طاقتور ہو گئے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے دنیا کا سب سے زیادہ جمہوری ملک امریکہ تصور کیا جاتا رہا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ امریکی صدارت بھی ایک محدود، محتاط اور کمزور عہدے سے ایک سپر پریزیڈنسی میں ٹرانسفارم کر چکی ہے، جو اب قانون سے بالا تر، پارلیمنٹ سے آزاد اور عدالتوں کے سامنے بھی تقریباً جواب دہ نہیں ہے۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ ایک روز میرے ایک امریکی دوست نے مجھے فون کیا اور مجھے چھیڑنے کے لیے شکایت سی کی کہ جناب، تمہارے ملک نے تو صدر کو عمر بھر کی قانونی چھوٹ دے دی ہے، اور ساتھ ساتھ جو افواج کے سربراہان ہیں ان کو بھی چھوٹ دے دی ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے؟ تو میں نے مسکرا کر جواب دیا کہ بھائی صحیح کہتے ہو، مجھے بھی اس چیز کا ادراک ہے اور تشویش ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ جمہوریت تو اب پوری دنیا میں ہی ناپید ہوتی جا رہی ہے، اور ہم تو بس تمہارے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تمہاری سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ دے دیا کہ صدر اپنے سیاسی مخالف کو قتل کروا سکتا ہے اور اس پر مقدمہ بھی نہیں چل سکتا۔ خوش آمدید امریکی جمہوریت کا نیا ایکسپورٹ سپر ایگزیکٹو۔ وہ خاموش ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں مذاق نہیں کر رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ امریکہ میں جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں، آئین تشکیل لیا تھا، اس میں وہ کس قسم کا نظام چاہتے تھے۔ جو امریکی فور فادرز تھے، جو بانیان تھے امریکہ کے، انہوں نے کیا کبھی ایسا خواب دیکھا تھا کہ جہاں پر ایک صدر ہو جو پارلیمان سے، آئین سے بھی زیادہ طاقتور ہو، ایک سپر پریزیڈنسی کا خواب؟ تو جواب ہے حضور، بالکل نہیں۔ 1787 میں جب امریکی آئین لکھا جا رہا تھا تو سب سے بڑا خوف یہی تھا کہ کہیں دوبارہ کوئی بادشاہ نہ بن جائے۔ جیمز میڈیسن نے فیڈرلسٹ پیپر نمبر 47 میں لکھا کہ تمام اختیارات کا ایک ہی ہاتھ میں جمع ہونا ظلم و استبداد کی صحیح تعریف ہے۔ اسی لیے انہوں نے جان بوجھ کر طاقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور صدارت کو سب سے کمزور اور مختصر دفعہ دی، یعنی کہ صرف آرٹیکل 2، جو صرف اور صرف محض 4 صفحات پر بھی پورا نہیں آتا، جبکہ کانگریس کو آرٹیکل 1 دیا،
جو کہ 50 صفحات سے زیادہ تھا۔ یعنی کہ آپ اختیارات کا توازن دیکھ سکتے ہیں کہ صدر کے جو اختیارات تھے وہ صرف 4 صفحات پر لکھے ہوئے تھے، اور کانگریس کے جو اختیارات تھے وہ آرٹیکل 1 کے تحت 50 صفحات پر لکھے ہوئے تھے۔ اس میں ٹیکس لگانا، پیسہ خرچ کرنا، جنگ کا اعلان کرنا، تجارت کو ریگولیٹ کرنا، یہ سب کچھ کانگریس کے پاس تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فیڈرلسٹ پیپرز کیا ہوتے ہیں؟ فیڈرلسٹ پیپرز دراصل امریکی تاریخ کی سب سے اہم سیاسی کتاب ہے، جو دراصل 85 مضامین کا مجموعہ ہے۔ یہ 1787-88 میں اخبارات میں شائع ہوئے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ نیو یارک ریاست کے لوگوں کو قائل کیا جائے کہ وہ نئے امریکی آئین جو ابھی ابھی فیلاڈیلفیا کنونشن میں تیار ہوا تھا اس کی توثیق کر دیں۔ آج بھی امریکی سپریم کورٹ اپنے فیصلوں میں بار بار فیڈرلسٹ پیپرز کا حوالہ دیتی ہے، کیونکہ یہ فاؤنڈنگ فادرز کی، جو امریکہ کے بانیان تھے، ان کی اصل نیت، ان کی اوریجنل انٹینٹ سمجھنے کا سب سے معتبر ذریعہ تھا۔ میڈیسن نے 51 فیڈرلسٹ میں یہ لکھا کہ جمہوری حکومت میں قانون ساز اداروں کا غلبہ ضروری ہے۔ یہاں تک کہ ہیملٹن، جنہیں بعض لوگ طاقتور صدر کا حامی سمجھتے ہیں، انہوں نے فیڈرلسٹ پیپر 69 میں لکھا کہ برطانوی بادشاہ عمر بھر کے لیے ہوتا ہے، امریکی صدر صرف 4 برس کے لیے۔ بادشاہ جنگ چھیڑ سکتا ہے، صدر نہیں چھیڑ سکتا۔ بادشاہ معاہدہ کر سکتا ہے، صدر کو سینٹ کی توثیق کی منظوری کی ضرورت ہوتی ہے۔ بادشاہ کو کوئی سزا نہیں ہو سکتی، صدر کو عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے، اور تو اور جیل بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز کا صدر ایک چیف ایگزیکٹو تھا، قانون نافذ کرنے والا، نہ کہ قانون بنانے والا، نہ کہ قانون سے ماورا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر امریکیوں کا آئین یہ کہتا تھا تو پھر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ صدر کو خون بھی معاف ہو گیا، آخر یہ سفر کیسے طے ہوا؟ دراصل یہ تبدیلی راتوں رات نہیں آئی، بلکہ ایک طویل یک طرفہ، جسے کہتے ہیں ریچٹ ایفیکٹ تھا۔ ریچٹ ایفیکٹ آپ کو بتا دوں کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی مکینک کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک ٹول ہوتا ہے، جب وہ ایک سمت میں گھماتا ہے تو وہ نٹ کو، بولٹ کو ٹائٹ کرتا ہے، لیکن جب دوسری طرف گھمائیں تو وہ کلک کلک کی آواز آتی ہے اور اس کو انلاک نہیں کرتا۔ اس کو ریچٹ ایفیکٹ کہتے ہیں سیاست میں۔ یعنی یہ ایک طرف تو پاور دیتا رہا، لیکن پاور واپس کھینچی نہیں گئی۔ 20ویں صدی میں جنگوں نے، معاشی بحرانوں نے، میڈیا نے توجہ کو وائٹ ہاؤس پر مرکوز کر دیا، اور اسے طاقت کے منبع کے طور پر تسلیم بھی کرنا شروع کر دیا، اور اس کو اجاگر بھی کرنا شروع کر دیا۔ دوسری عالمی جنگ، کوریا، ویتنام، ہر بار صدر نے ایمرجنسی پاورز استعمال کی اور کانگریس خاموش رہی، تماشائی بنی، دیکھتی رہی۔ پھر 1970 کی دہائی میں ویتنام جنگ اور واٹر گیٹ اسکینڈل کے بعد کانگریس کو کچھ ہوش آیا۔ کانگریس جاگی اور انہوں نے کچھ قوانین بنانے کی کوشش کی۔ کون کون سے قوانین آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا تھا وار پاورز ریزولوشن، سن 1973 میں آیا۔ یعنی کہ صدر 48 گھنٹے میں کانگریس کو فوجی کارروائی کی اطلاع دے گا اور 60 دن کے اندر منظوری لے گا، ورنہ فوج واپس۔ دوسرا تھا بجٹ اینڈ امپاؤنڈمنٹ کنٹرول ایکٹ 1974۔ صدر کانگریس کے منظور شدہ بجٹ کو منمانی سے روک نہیں سکتا۔ اس کے بعد آیا نیشنل ایمرجنسیز ایکٹ 1976، یعنی قومی ایمرجنسی لگانے کا طریقہ کار طے کیا گیا، وضع کیا گیا، اور کانگریس کو ہر 6 ماہ بعد اسے ختم کرنے کا حق بھی دیا گیا۔ اس کے بعد انسپیکٹر جنرل ایکٹ 1978 آیا، یعنی ہر بڑے محکمے میں آزاد انسپیکٹر جنرل تعینات کیے جائیں گے، جو سیاسی دباؤ سے محفوظ ہوں گے، ان کو کوئی سیاسی دباؤ ان پر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایتھکس ان گورنمنٹ ایکٹ 1978 آیا، یعنی جو سینئر افسران ہیں ان کے مالی مفادات کی سالانہ رپورٹ اور خصوصی پروسیکیوٹر کا نظام۔ اس کے بعد فورن انٹیلیجنس سرویلنس ایکٹ فیسا 1978 آیا، یعنی خفیہ نگرانی کے لیے عدالت سے وارنٹ لازمی ہوں گے۔ اب یہ سب قوانین بنائے تو اس لیے گئے تھے کہ کانگریس کو مضبوط کیا جائے اور صدر کو کچھ لگام ڈالی جائے، ایسا نہ ہو کہ پریزیڈنسی ایک سپر پریزیڈنسی میں کنورٹ ہو جائے۔ لیکن یہ سب کے سب قوانین
कागजी शेर साबित हुए, क्योंकि कांग्रेस में सियासी हिम्मत ना थी। फिर वो वक्त आया, वो दिन आया जिसने पूरी दुनिया की सियासत को तब्दील करके रख दिया। पूरा जियोपॉलिटिकल निजाम धर्म बरहम हो गया और इसने अमेरिका के सियासी बैलेंस ऑफ पावर को भी तबाह करके रख दिया। मैं बात कर रहा हूं 9/11/2001 की। और 9/11 के बाद आया ऑथराइजेशन फॉर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, AUMF, जिसने सदर को दुनिया भर में लामहदूद फौजी कार्रवाई की खुली छूट दे दी। और आज 2025 में भी ये बहुत फराख दिली से अमरीकी सुदूर इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून के अलावा कुछ गैर तहरीरी उसूल यानी कि नॉर्म्स भी थे जो निक्सन के बाद बने थे। आइए आपको बताता हूं वो क्या थे। एक तो ये था कि व्हाइट हाउस महकमा इंसाफ को मखसूस अफराद की तहकीकात या गिरफ्तारी का हुक्म नहीं देगा। यानी व्हाइट हाउस, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, DOJ को किसी भी मखसूस फर्द की तहकीकात या गिरफ्तारी का हुक्म देने का मजाज नहीं होगा। सदर अपने टैक्स रिटर्न्स पब्लिक करेंगे, असासे ब्लाइंड ट्रस्ट में डालेंगे, फैमिली मेंबर्स को सरकारी ओहदे और सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी जाएगी। ट्रंप दौर में ये तमाम असूल बालाए ताक रख दिए गए। दामाद जेरेड कुशनर, वो सीनियर एडवाइजर हैं मशरिक वस्ता पॉलिसी, उनके हाथ में है। सऊदी अरब और कतर से अरबों डॉलर के कारोबारी सौदों के उन पर इल्जामात लगते हैं। बेटी इवांका ट्रंप को सरकारी दफ्तर, सिक्योरिटी क्लियरेंस, चीन से ट्रेडमार्क, ये सारा कुछ जारी है। बेटों ने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन चलाई है। गैर मुल्की वफूद ट्रंप होटल्स में ठहरते हैं। इसके अलावा ट्रंप का अपना जो डिजिटल करेंसी है लिबर्टी, वो भी चल रहा है, वो भी उनके बरखुरदारान चला रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब के वली अहद ने कुशनर के प्राइवेट फंड में $2 अरब भेजे हैं। इस तरह की भी क़यासाराइयां होती हैं, इल्जामात लगते हैं। ये सब कैमरे के सामने हुआ। कांग्रेस ने तहकीकात की और कोई सजा ना हुई। और इन सबसे खतरनाक चीज यूनिटरी एग्जीक्यूटिव थ्योरी है, जिसका अदालत उज़्मा में कब्जा है। यह थ्योरी सन 1980 की दिहाई में घड़ी गई थी। पहले कोई इसे संजीदा नहीं लेता था। आज सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत का अकीदा इसी पर है। इसका नतीजा क्या निकला? 1 जुलाई 2024 का फैसला, ट्रंप वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स। सदर को कोर आईनी इख्तियारात में मुतलक इस्तिस्ना हासिल है और इसके अलावा बाकी सरकारी कामों में कम अज कम प्रिजम्प्टिव इम्यूनिटी हासिल है। इस तरह की इम्यूनिटी के बारे में बात की गई, यानी कि एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी। इसके जो फैसला आया वो 6-3 का था और जस्टिस सोटोमायर ने एक इख्तलाफी नोट लिखा था। उसमें उन्होंने क्या लिखा, मैं लफ्ज पर लफ्ज उसका तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश किए देता हूं। उन्होंने कहा कि यह फैसला सदर को बादशाह से भी बढ़कर बना देता है। आज के फैसले के तहत सदर सील टीम 6 को हुक्म दे सकता है कि सियासी मुखालिफ को कत्ल कर दो, और अगर हुक्म सरकारी चैनल से दिया तो इस पर मुकदमा नहीं चल सकता। ये अदालत उज़्मा की सरकारी दस्तावेज का हिस्सा है। अब सूरत हाल ये है कि कांग्रेस कमजोर तरीन ब्रांच है। सुप्रीम कोर्ट ज्यादातर एग्जीक्यूटिव की तायीद करती है। सदर के पास जॉर्ज सोम से भी ज्यादा इख्तियारात दिखाई देते हैं, बगैर किसी पार्लियामेंट की मंजूरी के। ये तो जनाब अमेरिका के हालात थे। तो इसके बाद हमारे दोस्त ने कहा कि यार अपने मुल्क की भी तो कोई कहानी सुना दो। तो हमने कहा भाई हम सुनाए देते हैं, कौन सा, हम तो कोई ढके छुपे नहीं हैं। 1973 का असलाइन था जो खालिस पार्लिमानी था। वजीर आजम हकीकी सरबराह था, एग्जीक्यूटिव था आर्टिकल 90 के तहत। सदर एक अलामती सरबराह मुमलिकत हुआ करता था। आर्टिकल 58(2)(b) का नामो निशान ना था, यानी सदर असेंबली नहीं तोड़ सकता था। अफवाज के सरबराहान की जो तकर्री और तोसी है वो वजीर आजम करता था। सदर सिर्फ रस्मी मंजूरी दिया करता था। फिर तरामीम का सिलसिला शुरू हो गया। उनमें से कुछ अहम आपकी खिदमत में पेश किए देते हैं। 8वीं तरमीम सन 1985 में जनरल ज़िया ने की, जिसमें आर्टिकल 58(2)(b)
اس کو شامل کر لیا گیا اور صدر کو ثوابدیدی اختیارات دے دیے گئے کہ وہ اسمبلی توڑ سکتا ہے، وزیر اعظم برطرف کر سکتا ہے۔ اس کا اختیار صدر کو مل گیا اور پاکستان ایک نیم صدارتی نظام بن گیا۔ اور اسی قانون کو، اسی شک کو استعمال کرتے ہوئے آئین کی 4 اسمبلیاں گھر بھی گئیں۔ اس کے بعد 13ویں ترمیم آئی 1997 میں، نواز شریف لے کر آئے، مکمل ختم کر دیا جناب 58(2)B کو اور خالص پارلیمانی جو نظام ہے واپس آ گیا۔ پھر 17ویں ترمیم 2003 میں آئی جنرل مشرف کے زمانے میں، 58(2)B واپس، یونیفارم میں الیکشن لڑ سکتے تھے، قومی سلامتی کونسل اس کو قانونی حیثیت مل گئی۔ پھر اس کے بعد ایک 18ویں ترمیم آئی جس کی کہ سہرا زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی لیتی ہے، اور یہ 2010 میں آئی۔ اس میں 58(2)B کو مکمل ختم کر دیا گیا، تمام بڑی تقرریاں پارلیمانی کمیٹی سے مشاورت اس کے لیے لازمی قرار دی گئی، NFC ایوارڈ اس میں شامل کر لیا گیا، صوبوں کو ریکارڈ اختیارات دیے گئے، آرٹیکل 6 کو مزید سخت کر دیا گیا۔ اس کے بعد 25ویں آئینی ترمیم 2021 میں آئی عمران خان کے دور میں، جس میں فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا۔ اس کے بعد 2 حالیہ ترامیم آتی ہیں، یعنی کہ 26ویں آئینی ترمیم جو اکتوبر 2024 کو آئی، جس میں ججز کی تقرری میں خاص پارلیمانی کمیٹی کا کردار، چیف جسٹس کی مدت ملازمت اور اس کے علاوہ ایک پارلیمانی بینچ بنانے کی بات کی گئی۔ اس کے بعد 27ویں ترمیم آئی دسمبر 2025 میں۔ اس میں آرمی چیف، چیئرمین جوائنٹ چیف، ایئر چیف، نیول چیف کی اس کی توسیع کر دی گئی اور اپوائنٹمنٹ کا مکمل اختیار وزیر اعظم کو دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک عہدہ چیف آف ڈیفنس فورسز کریٹ کر دیا گیا اور پارلیمانی کمیٹی کا کردار تقریباً ختم ہو گیا۔ آرٹیکل 6 میں نئی شک آئینی ترمیم کے ذریعے کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک آئینی عدالت کا قیام کر دیا گیا، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا، جو کہ سپریم کورٹ سے آئینی مقدمات کی آپ سمجھ لیجئے کہ پاور چھین لی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کھڑی کر دی گئی، جس میں کہ تمام آئینی معاملات کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے لے کر اس کی طاقت ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دے دی گئی۔ تو یہ پاکستان کا ایک سفر رہا، یعنی ہمارا سفر بھی امریکی سفر سے کچھ ملتا جلتا ہے۔ طاقت کا پینڈولم بار بار وزیر اعظم، صدر اور افواج کے درمیان جھولتا رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امریکہ میں عدالتوں اور نظریات کے درمیان یہ معاملات ہوتے رہے، جنگوں کی وجہ سے ہوتے رہے، کوئی نہ کوئی جواز پیدا ہوتا رہا، نظریہ ضرورت وہاں بھی چلتا رہا۔ ہمارے ہاں بھی کبھی مارشل لاء، کبھی ترامیم، نظریہ ضرورت، سب کچھ تقریباً ملتا جلتا ہے، لیکن نتیجہ ایک ہی ہے، ایک ایسا ایگزیکٹو جو آہستہ آہستہ سب سے طاقتور اور سب سے بالاتر ہوتا چلا گیا۔ اور یہ کہانی صرف امریکہ یا پاکستان کی ہی نہیں ہے، آپ چاہے یورپ میں دیکھ لیجئے، آپ بھارت میں دیکھ لیجئے جو خود کو سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، وہاں پر بھی بی جے پی اور مودی میرا پیارا نندو اتنے طاقتور ہیں کہ ان کے خلاف آپ جتنا مرضی جانتے ہوں کہ ان کی حقیقت کیا ہے، آپ وہ اتنے طاقتور ہیں کہ آپ ان کے خلاف چوں بھی نہیں کر سکتے۔ پورا میڈیا گودی میڈیا ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ مودی کو کچھ کہہ سکے، بی جے پی کو کچھ کہہ سکے۔ حالات اسی طرف کو جا رہے ہیں، جمہوریت وہاں پر بھی ایسی ہے، بار بار وہ بتاتے ہیں ان کے لیڈر آف اپوزیشن کے برازیلین ماڈل 5 جگہ پر ووٹ ڈال گئی، تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ حالات کس طرف کو جا رہے ہیں۔ اور مجھے یہ خوف ہے کہ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو عین ممکن ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو یہ معلوم بھی نہ پڑے کہ اصل جمہوریت ہوتی کیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے شاید 10 سال بعد حقیقی جمہوریت صرف اور صرف کتابوں میں رہ جائے گی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔